ہم جب بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا، اکثر ہم بچوں سے طنز سے گفتگو کرتے ہیں۔ 8 غلطیاں میں تھوڑی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہیں۔ 8 مسٹیکس ہیں جو ہم جب کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک غلطی وہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بچوں سے طنز کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اب بچپن میں ہم نے دیکھا ایک دفعہ ایک بچے کو آنکھ تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، تھوڑی دبی ہوئی تھی، تو اس کے فادر نے، بچے سارے کھیل رہے تھے، اس کے فادر نے وہاں سے آواز لگائی گھر سے نکل کے، اوے کانے ادھر آؤ۔ جو بچہ ذرا ٹھیک نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں اوے لنگڑے ادھر آؤ۔ ہوا کیا؟ ایک تو وہ بچے اس بچے کا مذاق اڑانے لگ پڑتے ہیں، دوسرا سب کے سامنے، ابھی تک تو کسی نے ریلائز نہیں کیا تھا، نہ اس کو خود احساس تھا کہ کانا ہونا تو ایک بڑی بری چیز ہے، لنگڑا ہونا تو بڑا ہی بڑا عیب ہے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے اس کو احساس دلا دیا اور سب کے سامنے دلا دیا۔ وہ بچے کی پرسنالٹی دب جاتی ہے، اب وہ ان بچوں کے ساتھ بھی نہیں کھیلے گا، کنارہ کر کے کھیلے گا، کیونکہ آپ نے اس کو کانفیڈنس ہی اس سے چھین لیا بچوں کے ساتھ دنیا کو فیس کرنے کا۔ آپ نے اسے بتایا تم عیب والے اور عیب والے لوگوں کو تو جینے کا حق بھی نہیں ہے۔ جب ہم بچوں سے سخت الفاظ سے پیش آتے ہیں، اکثر ہم بچوں کو کہتے ہیں پتلے اور موٹے اور چھوٹو، ہم مذاق اڑاتے ہیں، اس سے بچوں کا رویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں سے اگر سخت الفاظ استعمال کیے جائیں، ان کی شخصیت کا مذاق اڑایا جائے تو انتہائی خطرناک چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جو سب سے خطرناک چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے سیلف ہیٹ، یعنی بچہ خود سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے بچے جب خود سے نفرت کرتے ہیں تو وہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں، سوسائڈ کرنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، ٹاکسک سوال کرنا۔ ہم اکثر بچوں کو اوئے تم یہ کیا کر رہے ہو، اوئے تم ویسے کیوں چلتے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کیوں بیٹھے ہو، سر کیوں جھکایا ہوا ہے۔ ایسا ہو تو بچوں میں شک پیدا ہوتا ہے، اس کا اعتماد آپ ختم کر دیتے ہیں۔ بار بار کی روک ٹوک بچے کا اعتماد ختم کر دیتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، سیلفش خواہشوں کا اظہار کرنا۔ اکثر والدین غصے میں کہتے ہیں اپنی شہادت کی وجہ سے، کاش تم تو پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، کاش میں تمہیں دنیا میں آنے ہی نہ دیتا، کاش تم مر جاتے۔ یہ انتہائی سخت جملے اکثر والدین اپنے بچوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بچوں کو کاؤنسلنگ کے لیے لے کر جاتے ہیں نا، تو 80% والدین کو کاؤنسلنگ کی خود ضرورت ہوتی ہے۔ اصل میں وہ غلطی والدین کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھی غلطی، بچے کو کبھی یہ نہ کرے تم تو بوجھ ہو، یو آر اے برڈن۔ ایسے بچے اکثر نشے کی طرف جاتے ہیں، اور یہ چیزیں آج کل ہمارے سوسائٹی میں عام دستیاب ہیں۔ پانچویں چیز ہے، بچوں کا کبھی مقابلہ نہ کریں کہ دیکھو تمہارا فلاں کزن آگے نکل گیا، محلے کا فلاں لڑکا تم سے آگے ہے، فلاں کو دیکھا ہے کتنی اچھی بات کرتا ہے، فلاں کو دیکھا ہے کتنا اچھا ہے ہر چیز میں۔ جب آپ مقابلہ کرتے ہیں تو بچے کو انہیلدی فضا دیتے ہیں۔ بچوں کا ہیلدی موازنہ کرنا چاہیے۔ ہیلدی یعنی صحت مندانہ موازنہ کیا ہے؟ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ بچے کا اپنے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے بچے کو احساس دلایا جائے کہ کل تم کہاں تھے، آج کہاں ہو۔ بیٹا آپ دیکھو، بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو کہنا چاہیے بیٹا آپ تو پہلے بہت اچھے تھے، چھوٹے ہوتے تو آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تھے، اتنا سخت رویہ نہیں تھا، اب کیا ہو گیا، میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے۔ آپ یقین کیجئے گا اس کا ریئیکشن آئے گا، بچہ خود کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا، امپروومنٹ کر کے شو کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو بچے کو جیلسی پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، وہ دوسرے بچوں کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہے۔ یعنی جیلسی، حسد ہم بچوں کو تربیت کے دوران دیتے ہیں، دوسرے بچوں کی تعریفیں کر کے۔ ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ بچوں سے جھوٹے وعدے نہ کریں۔ اکثر والدین بچوں سے جھوٹا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم فلاں پیپر میں اچھے نمبر لوگے تو میں یہ لے کے دوں گا، نماز پڑھو گے تو یہ لے کے دوں گا، جبکہ ہم وہ وعدہ پورا نہیں کرتے۔ تو بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا جا سکتا۔ وعدہ پورا نہ کرنا تضحیک ہے، مذاق ہے، اس سے بچہ اپنی نظروں میں گرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں گولی بندے کو مار دیتی ہے، گولی ایک دفعہ لگتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے، جبکہ ہم یہ 8 غلطیاں کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو بندہ ایک دن نہیں مرتا، مرتے مرتے مرتا ہے۔ دیکھیں، 2 میاں بیوی کی اگر شادی ہوئی ہے تو آپ ایک فیکٹری بن گئے ہیں جہاں سے ایک نئی نسل کو تیار ہو کے نکلنا ہے۔
آپ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا رکھیں جہاں سے بہترین بچے پیدا ہو کے باہر نکلیں. جیسے کوئی شخص اگر گھر بنانے کا سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اچھے کنسٹرکشن کو ہائر کرتا ہے، اچھی جگہوں سے نقشہ بنواتا ہے، اور جب وہ گھر کچھ عرصے بعد تیار ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں واو کیا زبردست گھر ہے، اس کے پیچھے کسی نے کتنی محنت کی ہے اس گھر کو تیار کرنے میں. بالکل بچے اسی طرح ہمارا فیوچر ہے، ہمیں ان پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، ان کے بارے میں پلان کرنا چاہیے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. پہلے وقتوں میں والدین بچوں پر اپنی ساری جمع پونجی لگا دیتے تھے، ان پر انویسٹ کرتے تھے. اتنے پلاٹ اور پراپرٹی بنانے کا کریز نہیں تھا. آج ہم پلاٹ اور پراپرٹی یہ سوچ کر بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی تو بچوں کے لیے ہی کر رہے ہیں، جبکہ اس دوران آپ وہ وقت جو بچوں کا حق تھا انہیں نہیں دے پاتے. اس مصروفیت کے نتیجے میں بچوں کے لیے پلاٹ بنانے میں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن بچے بگڑ چکے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بنانے کا وقت آپ نے باہر گزار دیا. باہر کی مصروفیت نے اتنا تھکایا کہ گھر آنے پر بچے نے کوئی لاڈ کیا، فرمائش کی، سوال کیا، آپ نے ڈانٹ کے رکھ دیا، مار کے رکھ دیا. زیادہ تھکے ہیں تو بچے کو دھمک کے رکھ دیتے ہیں. ہم جواب میں اپنی غلطی کا احساس کرنے کی بجائے ہم خود کو اور مزید مظلوم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نکمی اولاد کی وجہ سے میں دھکے کھاتا پھر رہا ہوں اور اس کو میرے آرام کا خیال نہیں. بچے اپنی ننھی خواہشوں اور لاڈ کا خاتمہ کر لیتے ہیں، آپ سے چیزیں شیئر کرنا بند کر دیتے ہیں، آپ سے ذہنی طور پر دور چلے جاتے ہیں. یہی بچے بڑے ہو کر اپنی اولاد کو ایسا ہی ماحول دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسے ہی ٹھیک سمجھا. دیکھیے فرینڈز، والدین ہیں بچے کا رول ماڈل ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچہ یہ اچھی عادت اپنا لے تو خود ویسے بن جائیں. ان دا اینڈ میں گفتگو کو کمپائل کرتی ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نماز پڑھیں تو خود پڑھنا شروع کر دیں. صفائی اور کلیننگ سکھانا چاہتے ہیں بچوں کو تو انہیں اپنے پاس کھڑا کریں اور اپنی الماریوں کو صاف کرنا شروع کر دیں. بچے آٹومیٹیکلی دیکھیں گے. بچوں کو کبھی کبھی قریبی پارک میں لے جائیں اور کہیں چلیں آئیں مل کر صفائی کرتے ہیں. کتنے لوگ ہمیں دیکھ کر صفائی شروع کر دیں گے. ہم نے اپنے گھر کو ہی نہیں صاف کرنا، اپنے ملک کو بھی اور اپنے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے. بچوں کو دینے کی عادت ڈالیں. لنچ باکس دیا کریں بھر کے تاکہ وہ دوسرے بچوں سے بھی شیئر کریں. اکثر مائیں کہتی ہیں لنچ باکس شیئر نہیں کرنا دوسروں سے، اور اگر بچہ کبھی کر آئے تو لڑنے پہنچ جاتی ہیں کہ ٹیچر نے یا بچوں نے ہمارے بچے کا لنچ باکس کھا لیا. جن بچوں کو ہم دینے کی عادت نہیں ڈالتے وہ بعد میں ہمارا کفن دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. بچوں کو دینے کی عادت ڈالیں. لوگوں کی ضرورت کی چیزوں کو پیک کریں اور بچوں کے ذریعے ضرورت مند گھروں تک پہنچائیں. موبائل چھڑوانا تو خود ان کے سامنے نہ دیکھیں، وہ بھی نہیں دیکھیں گے. انہیں چھوٹے چھوٹے کام دیں تاکہ ان میں اعتماد بڑھے. گھر کے چھوٹے چھوٹے ذمہ داریاں ان کے گرد لگائیں کہ ایک بندے نے ٹی وی روم کی صفائی رکھنی ہے، ایک نے بیڈ روم کو صاف رکھنا ہے، ایک نے ڈائننگ ایریے کو صاف رکھنا ہے، فلاں جوتیوں کو ریکس میں اچھے طریقے سے رکھے گا. چھوٹی چھوٹی ڈیوٹیز اسائن کریں، اس سے بچوں میں ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے. دوسروں کے سامنے نہ میاں بیوی خود لڑیں نہ بچوں کو ڈانٹیں. ہمارے بچوں کی زندگیوں میں حسد پتہ ہے کب آتا ہے؟ جب ہم ان کا موازنہ اور مقابلہ دوسرے بچوں خاص کر کزنز سے کرتے ہیں. وہ کزنز بچے کو ساری زندگی اچھے نہیں لگتے، ان سے چڑھتے ہیں اور انہیں کسی نہ کسی طریقے سے نقصان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ارد گرد عام ہے. ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے، ہر بچہ یونیک ہے. کسی کے پاس کوئی اچھی کوالٹی ہے تو آپ کے بچے کو اللہ نے ایک الگ ڈیفرنٹ کوالٹی دی ہے. اب دوسرے بچے کی کسی کوالٹی سے اپنے بچے کو کبھی کمپیئر نہ کریں. یہ آپ بچے کو نقصان دیتے ہیں اور اس کے اندر حسد کا مادہ پیدا کرتے ہیں، اور حسد ہماری زندگیوں کو کھا جاتا ہے. بچوں کو سیونگز کرنے کی عادت ڈالیں. انہیں پیسے جوڑنا بھی سکھائیں. شاپنگ پر لے جائیں اور انہیں کہیں کہ ضرورت کی چیزیں ٹرالی میں ڈالو. اس طرح بچے کو شاپنگ آتی ہے. بچے ہماری فرسٹ پریورٹی ہیں، انہیں اولین ترجیح بنانے سے ہی ہماری اگلی زندگی بھی سکون سے گزرے گی. بچوں کے ساتھ مل کر گیمز کھیلیں، بیڈمنٹن، لوڈو، کیرم بورڈ، جو دل کرے. آج کل بچے گھر ہیں، چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں، کچھ کی ہو چکی ہیں، تو بچوں کے ساتھ مل کر ایکٹیویٹیز کریں. ان کا بھی ٹائم اچھا گزرے گا. مخصوص ٹائمنگ کے لیے انہیں ٹی وی یا موبائل دیکھنے دیں، اس سے ہٹ کر ان کے ساتھ گیمز کھیلیں.
کبھی کوئی اچھا ڈرامہ دیکھ لیں، بچوں کے بہت اچھے ڈرامے اور موویز بھی ہیں بنی ہوئی، ان کے ساتھ مل کر وہ دیکھیں تاکہ بچوں کی لرننگ ہو۔ اس کے ساتھ بچوں کو بک ریڈنگ کی عادت ضرور ڈالیں۔ چھوٹے چھوٹے رسالے مارکیٹ سے مل جاتے ہیں، بچوں کے رسالے ان کو لا کے دیں، بچے وہ پڑھیں، کہانیاں پڑھیں۔ اسے بچوں کو نافرمانی سے بچانا ہے تو خود والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ بچوں کو ضدی بننے سے بچانا ہے تو ان کے دوست بن جائیں۔ بچوں کو پکنک، سیر و تفریح پر کبھی کبھار ضرور لے کر جائیں، اس سے ان کا ایکسپوئر بڑھتا ہے، نالج بڑھتا ہے، ان کی پرسنالٹی نکھر کر سامنے آتی ہے۔ آج اچھا ہوگا تو کل آٹومیٹیکلی اچھا ہو جائے گا۔ بچے کامیاب ہیں تو اصل میں آپ کامیاب ہیں، وہ آپ کا کل ہیں اور آپ ان کا آج ہیں۔ تو ہم نے آج کو اچھا کرنا ہے تاکہ ہمارا کل اچھا ہو جائے۔ انشاءاللہ اگر ہم بچوں کے فرینڈز بنیں گے، ان کے ساتھ مل کر ٹائم گزاریں گے، ان کو دوسروں کے سامنے عزت اور محبت سے پیش آئیں گے تو بچے بھی انشاءاللہ اچھا رسپانس دیں گے۔ تھینک یو۔